السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج پاور۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو پرے صلاۃ التسبیح۔ تو دوستو آج کی اس ایک ویڈیو میں ہم جانیں گے صلاۃ التسبیح کی اہمیت، صلاۃ التسبیح کی فضیلت، صلاۃ التسبیح میں کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ التسبیح کا مکمل طریقہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک بالکل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے، کیونکہ اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ فری آن لائن استخارہ کیسے کروا سکتے ہیں۔ تو آئیے دوستو، سب سے پہلے صلاۃ التسبیح کی اہمیت کے بارے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کو سن لیتے ہیں۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ہو سکے تو ہر روز ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح کو پڑھا کرو، اگر یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعۃ المبارک میں جمعہ کی نماز سے پہلے ایک مرتبہ پڑھو۔ اگر تم سے یہ بھی ممکن نہ ہو، یہ نہ ہو سکے، تو کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو۔ پھر مزید میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھنا۔ قربان جائیے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اگر یہ بھی میسر نہ ہو، یہ بھی ممکن نہ ہو، تو کم از کم عمر میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح کو ضرور پڑھ لینا۔ تو یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ تو دوستو ہمیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنی ترغیب دلائی صلاۃ التسبیح کو پڑھنے کے لیے، تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو آئیے دوستو اب ایک اور حدیث مبارکہ صلاۃ التسبیح میں جو کلمات پڑھے جاتے ہیں ان کی فضیلت کے حوالے سے سن لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اگر ہم بغیر تھکاوٹ کے بے شمار نیکیاں کمانا چاہتے ہیں، کیونکہ صلاۃ التسبیح کی ویسے ہی بہت زیادہ فضیلت ہے، اگر ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی ایک مسلمان بھی اس پر عمل کرتا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی بے شمار نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو نیکی کرنے میں کسی بھی قسم کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی جلدی اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو ایک اور مقام پر میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، کیا تم میں سے ہر شخص روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرنے سے قاصر ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایسا کون کر سکتا ہے؟ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب کر سکتے ہو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ احد سے بہت بڑا ہے، اور وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ بھی احد سے بہت بڑا ہے، اسی طرح والحمد للہ احد سے بہت بڑا ہے۔ پھر مزید میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح واللہ اکبر احد سے بہت بڑا ہے۔ تو آئیے دوستو اب صلاۃ التسبیح کا پورا طریقہ بالکل توجہ کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا ثواب اور طریقہ اس طرح بیان فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اے عباس، کیا میں آپ کو ایسے 10 تحفے نہ عطا کروں، 10 نعمتیں نہ دوں، 10 عطیے نہ بخش دوں، یعنی 10 باتیں ایسی نہ بتلا دوں کہ جب آپ ان پر عمل کر لیں تو اللہ تعالی آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے قصدن سہون چھوٹے بڑے پوشیدہ اعلانیہ کیے ہوئے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو پھر آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاۃ التسبیح کا پورا طریقہ بتایا۔
تو ہم سب سے پہلے ان کلمات کو سن لیتے ہیں جس کو ہم نے صلاۃ التسبیح میں پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو دوستو یہ تسبیح زیادہ مشکل نہیں ہے، آپ نے اسکرین شاٹ لے لینا ہے اپنے پاس، اس کو محفوظ کر کے روزانہ اگر ہم ایک لفظ بھی یاد کریں تو 5 سے 6 دن کے اندر یا ایک ہفتے میں ہم یہ تسبیح یاد کر سکتے ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں ادا کرنی ہیں، اس طرح کہ ہر رکعت میں پہلی رکعت میں ہم سب کو پتہ ہے ثنا پڑھی جاتی ہے، تو ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب کوئی سی بھی سورت پڑھ لیں جو سورت آپ کو آتی ہے۔ تو جب آپ مکمل قراءت کر لیتے ہیں، قراءت سے فارغ ہونے کے بعد کھڑے کھڑے وہیں پر 15 مرتبہ 15 ٹائمز یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں تو رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رکوع کی حالت میں ہی یہی کلمات 10 مرتبہ 10 ٹائمز پڑھنے ہیں۔ تو پھر آپ نے رکوع سے کھڑے ہونا ہے، جیسے ہی آپ رکوع سے کھڑے ہوں کھڑے کھڑے 10 مرتبہ پھر یہی کلمات پڑھنے ہیں۔ پھر ہم نے سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سجدے کی حالت میں ہی 10 مرتبہ پھر یہی کلمات پڑھنے ہیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور اللہ اکبر کہنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ پھر ہم نے دوسرے سجدے میں جانا ہے، دوسرے سجدے میں جانے کے بعد پھر 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد سجدے کی حالت میں ہی 10 مرتبہ یہی کلمات دہرانے ہیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور اللہ اکبر کہنے کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے یعنی دوسری رکعت کی طرف جانے سے پہلے بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھنے ہیں۔ ان کلمات کو ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس طرح دوستو یہ ایک رکعت میں کل 75 مرتبہ 75 ٹائمز ہم نے ایک رکعت میں پڑھنے ہیں۔ تو اس طرح چاروں رکعتوں میں ٹوٹل ہم نے ان کلمات کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے، 300۔ تو دوستو یہی ہے صلاۃ التسبیح کا مکمل طریقہ جو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ تو آئیے دوستو آخر میں جان لیتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے فری میں اپنا آن لائن استخارہ کیسے کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو ہماری ویب سائٹ پر آنا ہوگا۔ ذرا رکیے، ہم جا کر ویب سائٹ پر دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ویب سائٹ پر جا کر فارم کس طرح فل کرنا ہے۔ تو اس ویب سائٹ کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویب سائٹ کا لنک نہیں ملتا theknowledgepower.net تو آپ گوگل پر آ کر اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ گوگل پر لکھیں theknowledgepower.net، تو جیسے ہی آپ theknowledgepower.net کو سرچ کرتے ہیں تو یہاں پر یہ ہماری ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو میں اس کو اوپن کر کے آپ کو استخارے کا فارم فل کرنے کا پورا طریقہ ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں تاکہ ہمیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہاں پر دیکھیں جیسے ہی ہماری ویب سائٹ ہمارے سامنے اوپن ہوگی، ہوم کے بعد وظیفے کے بعد آن لائن استخارہ، آن لائن استخارے پر ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک فارم اوپن ہو جائے گا۔ اس کو ہم نیچے کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے استخارے کے بعد فور شادی فور اولاد۔ تو یہ جو 2 آپشن ہیں فور شادی فور اولاد، یہ چند خاص حضرات کے لیے ہیں۔ ایک تو وہ حضرات جن کی شادی ہونے والی ہے اور وہ چیک کرنا چاہتے ہیں استخارے کے ذریعے کہ یہ رشتہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، تو وہ فور شادی پر کلک کر کے اس فارم کو فل کریں۔ فور اولاد ان حضرات کے لیے ہے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، تو وہ یہاں پر کلک کر کے اس فارم کو فل کریں اور اپنا استخارہ کروائیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دوست احباب ہیں
تو یہ دیکھیں سب سے پہلا آپشن استخارہ، اس پر پہلے سے ہی کلک ہے، تو اس فارم کو فل کریں۔ جتنی چیزیں یہاں پر ریکوائرڈ ہیں آپ نے لازمی لکھنی ہے، یور نیم، یور مدر نیم۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، بہت سارے دوستوں کی یہ شکایات ملتی ہیں کہ ہم نے میل کی تھی ہمیں جواب نہیں ملا۔ تو بھائی آپ نے جب بھی میل کرنی ہے تو اپنی ذاتی ای میل آئی ڈی سے ہی کرنی ہے، کسی سرور پر جا کر، کسی ویب سائٹ پر جا کر ہمیں میل مت کریں، کیونکہ ہم تک آپ کی میل تو پہنچ جاتی ہے لیکن جب ہم جواب دیتے ہیں تو وہاں پر ایرر آتا ہے، ایڈریس ناٹ فاؤنڈ۔ تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ذاتی ای میل آئی ڈی کو یوز نہیں کرتے بلکہ کسی تھرڈ پارٹی کے سرور کو یا ویب سائٹ کو یوز کر کے میل کرتے ہیں، تو ایسی غلطی ہرگز نہ کریں۔ تو اس کے بعد یور ای میل ریکوائرڈ، اپنی ای میل آئی ڈی یہاں پر لکھ دیں۔ اس کے بعد جینڈر میل ہیں یا فیمیل، آپ نیچے کرتے چلے جائیں، بہت آسان چیزیں، کنٹری، سٹی اور سبجیکٹ یہاں پر سمجھنے کی چیز ہے۔ یہاں پر صرف آپ نے اشارہ دینا ہوتا ہے، استخارہ فار جاب، استخارہ فار بزنس، استخارہ فار پرابلمز یا گھریلو لڑائی جھگڑے، جس طرح کا بھی پرابلم ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، تو آپ نے یہاں پر اشارہ دے دینا ہے۔ اور یور پرابلم کے اندر آپ نے 1-2 لائنوں میں، دیکھیں زیادہ لمبا نہ لکھا کریں تاکہ ہماری ٹیم اس کو آسانی سے پڑھ کر آسانی سے آپ کو جواب دے سکے۔ 1-2 لائنوں میں اپنا مسئلہ یہاں پر ڈیٹیل سے لکھ دیں۔ اس کے بعد یہاں سے سینڈ کر دیں، یہ سینڈ کا آپشن موجود ہے، تو جیسے ہی آپ سینڈ کرتے ہیں ہماری ٹیم 3 سے 4 دن کے اندر آپ کا استخارہ کر کے آپ کو ضرور جواب دے گی۔ تاخیر کی صورت میں ہو سکتا ہے آپ نے کوئی غلطی کی ہو، آپ نے میل ٹھیک نہ کی ہو، اگر 3 دن کے اندر آپ کو رپلائی نہیں ملتا تو آپ دوبارہ میل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتے ہیں نالج پاور کی یہ چھوٹی چھوٹی کاوشیں اور وظائف آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے۔ اگر واقعی اچھے لگتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا، اللہ حافظ۔